منسٹری کی پرفارمنس کے موقع پہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور خصوصاً پنجاب جو ہے وہ اس لحاظ سے دنیا کے اندر ایک کلیدی اور اہم حیثیت سے جانا جاتا ہے، جس کا نہری نظام جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور ایک ایسا تاریخی اہمیت کا حامل نہری نظام جو ہے جہاں ہمارے کھیت اور کھلیانوں کو آباد کر رہا ہے، وہاں ہماری زرعی پیداوار میں اضافے کا ضامن ہے، اور ہمارے کسان اور کاشتکاروں کے حقوق کا امین ہے یہ نظام جو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف نہروں میں بہنے والا پانی ہی نہیں، بلکہ ہمارے کاشتکار اور کسانوں کی رگوں میں دوڑنے والا خون ہے، جس سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، اور جو ہماری معیشت کو زرعی پیداوار کی شکل میں آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ تو اس اہم ترین ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہمارے منسٹر، جنہوں نے یہاں جو انقلابی اقدامات اٹھائے، سابقہ ادوار میں اس اہم ترین شعبے کو نظر انداز کیا گیا، اور جو پاکستان کی تقریباً 65% آبادی کی فوڈ باسکٹ کو دیکھنے والا شعبہ تھا، اسے ویسٹ باسکٹ بنانے کے لیے جو کارستانیاں کی گئی، اس حوالے سے بھی آج وہ روشنی ڈالیں گے، اور جس طرح اس شعبے کو نظر انداز کیا گیا، اس سے صرف ہمارے کسان اور کاشتکار کا ہی نقصان نہیں ہوا، بلکہ آج ہماری جو بے آباد زمینیں ہیں، اگر وہاں زرعی پیداوار کے نتائج حوصلہ افزا نہیں، کسان خوشحال نہیں، اور ہمارے اس شعبے کے اندر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا فقدان تھا، تو اس کی ذمہ داری اس شاہی خاندان پہ تھی جس نے جاتی عمرہ کے چند کلومیٹر پہ ترقی کا فوکس اور محور بنایا، اور جاتی عمرہ اسٹیٹ کو ہی پاکستان یا پنجاب سمجھا۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم جہاں کسانوں کو خوشحالی دیں گے، اینڈ ٹیل تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے، اور ہمارا جو پسا ہوا کسان ہے، اس کے پاس جو بے آباد زمینیں ہیں، وہ انشاءاللہ محسن لغاری صاحب کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت کے مطابق ان کی ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان بے آباد زمینوں کو آباد کرنا ہمارا عزم، فرض اور ذمہ داری ہے۔ اپنے اس فرض کو کس طرح یہ نبھا رہے ہیں، یہ میڈیا کو خود اپنی زبانی بتائیں گے، اور میری یہ گزارش ہے کہ اس کے بعد پھر جو سوالات کے ڈائریکٹلی ان سے آپ نے ان کے ڈپارٹمنٹل کویسچنز، اور کہیں پہ جو سیاسی ایشوز ہیں وہ اینڈ میں ہم اس کو بھی ایڈریس کریں گے، کہ کل جو وزیر آباد میں جعلی راج کماری ایک دفعہ پھر رونمائی کرنے پہنچی تھی، تو اس حوالے سے ان کے سوالات کے جواب بھی اینڈ میں ہم دیں گے۔ پہلے لغاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دو قسم کی اصلاحات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جی اینٹ اور گارے کی برک اینڈ مورٹر والے کام، اور دوسری ہوتی ہے پالیسی انیشیٹیو جن کے ساتھ لانگ ٹرم امپیکٹس آتے ہیں کسی بھی محکمے کو بہتر چلنے کے لیے،
اور اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں دور کرنے کے لیے. اکثر لوگوں کا زیادہ توجہ اور اٹینشن جو ہوتی ہے اینٹ اور گارے اور کتنے پیسے کتنی رقم اس کے اوپر ہوتی ہے. میں ذرا تھوڑی سی اس پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن میں پہلے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ بنیادی تبدیلیاں ہم لا رہے ہیں اپنے اس نظام کے اندر کہ ہمارے آنے والے جو ہمارا کورس ہے وہ صحیح ہو جائے. پنجاب جی واحد صوبہ ہے اور سب سے پہلے ہم نے آتے ہی ایک پنجاب واٹر پالیسی بنائی جس کے تحت یہ تھا کہ اس پانی کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور پانی کی تقسیم مختلف شعبوں کے درمیان، زراعت کے درمیان، پینے کے پانی کے درمیان اور انڈسٹری کے درمیان کس طرح ہم نے اس کی تفریق کرنی ہے، ان کو کیسے تقسیم کرنا ہے ہم نے اس کو. پھر اس کے بعد ہم نے پنجاب واٹر ایکٹ بنایا ہم نے، جو کہ کسی اور صوبے کے پاس بھی اس وقت کوئی لیجسلیشن نہیں ہے پانی کے معاملات کو گورن کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک باڈی بنائی ہے پنجاب کھل پنچایت اتھارٹی کے ساتھ، جس کے ساتھ ہے کہ کاشتکاروں کو، کسانوں کو نہروں کے معاملات چلانے کے لیے ان کی ان پٹ اور ان کے مشورے کے ساتھ چلیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے ابھی ایک پالیسی بنائی ہے جو بھی اپروول کے سٹیجز میں ہے کہ ہم اپنے کمانڈ ایریاز کی ماڈیفیکیشن کر سکیں. جو ہمارے شہری بھائی بیٹھے ہیں جن کو شاید اندازہ نہ ہو، مثال دوں میں آپ کو کہ لاہور کا جو ڈیفنس والا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا زرعی رقبہ ہے. تو اب جب یہاں پہ سب یہ کالونی بن گئی تو اس پانی کو ہم کسی ایسی جگہ ٹرانسفر کر سکیں جہاں پہ ہم نئے علاقوں کو زیر آب لا سکیں. تو پرانا جو ہمارا قانون تھا اس میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک نئی ہم نے پالیسی لے کے آئے ہیں. پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ دریاؤں کے ساتھ جو آبادیاں ہوتی ہیں اور دریا کے اپنا رخ بدلتے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر جو نقصانات ہوتے ہیں ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے وہ بھی کسی پالیسی اور کسی معیار کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ ومز کے اوپر کہ میں کسی کے قریب ہوں تو میں جا کے فنڈز لے آؤں اور جا کے کر لوں، اور کوئی آدمی جو نہیں ہے کسی کے قریب تو اس کو فنڈز نہ ملیں اور وہ نہ ہو. سو وہ بھی ایک پالیسی اور ایک یارڈ اسٹک کے تحت ہوگا. دوسری چیز جو ہم نے کی ہے جی، ہمارے جو دریاؤں کے اوپر، ہماری نہروں کے اوپر لوگوں نے اس کو کراسنگز کرنی ہوتی ہیں، تو ہاؤسنگ کالونیز بن جاتی ہیں. وہ ہمارے نہر کی پٹڑی کو استعمال کر کے اپنی ان کی بہت زیادہ ریل اسٹیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور ایکسیس وہ ہماری کنالز کے تھرو ہی ان کو ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کی جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ ہمارے محکمہ نہر کے ایسٹ کے اوپر ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم ایک پالیسی کر رہے ہیں کہ ہم اگر وہ نفع اٹھا رہے ہیں ہماری نہر کی وجہ سے تو وہ اپنے اس پروفٹ کو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارا محکمہ خود اپنی ریسورسز جنریٹ کر سکے. ایک اور چیز جو کہ 1873 میں بنا تھا جی، کنال اینڈ ڈرینیج ایکٹ، جس وقت یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ باقاعدہ شروع ہوا تھا. تو 1873 کا قانون آج 2021 کے شاید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو، تو اس پورے کنال اینڈ ڈرینیج ایکٹ 1873 کو ہم نے ری رائٹ کیا ہے اور ابھی وہ ویٹنگ کی سٹیج میں، اور بہت جلد ہم اس کو آج کے تقاضوں کے مطابق اس کو لے کے آئیں گے. ہم ایک اور پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہماری جو نہروں کے ساتھ جو دونوں پٹڑیاں ہوتی ہیں، اگر آپ تو اکثر چھوٹے ہیں لیکن میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ بہت خوبصورت درخت ہوا کرتے تھے دونوں طرف نہروں کے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کٹ گئے ہیں اور ان کا خیال نہیں کیا گیا. تو ہم ابھی ایک پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح وہاں پہ کرنا ہے. شاید حکومتی اہلکار اس میں اتنی دلچسپی نہ لیں، تو ہم جو نیبرنگ ذمہ دار ہوں گے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کے اندر، کیونکہ وہ نفع نقصان کے ساتھی ہوں گے، تو وہ لوگ اس کا دھیان کریں گے اور درخت جو ہیں وہ بڑھیں گے، اور اس سے ایک تو گرینری والا وہ ہوگا، اور دوسرا ہمارے نہروں کے جو امبینکمنٹس ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گی. درخت ایسے سمجھیں کہ آپ نے میخیں گاڑ دی ہیں اس کے اندر تو مضبوط کرتے ہیں اس کو. تو ان چیزوں کو ہم کر رہے ہیں. پھر دوسری چیز، ہمارے ہاں کسی بھی طریقے سے لوگوں کی پرفارمنس میجرمنٹ کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. وقت کے ساتھ سب پروموٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یہ ایک نظام ابھی لا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی اپنے جو سٹاف ہے ان کی پرفارمنس ایویلیویشن کی جائے گی کسی یارڈ اسٹک کے خلاف. آپ دیکھیں دنیا کے جو بھی ترقی یافتہ ملک ہیں یا جو کامیاب کمپنیز ہیں، جو بھی کاروبار کرتے ہیں لوگ، وہ کسی معیار کے اگینسٹ اپنے سٹاف کو میجر کرتے ہیں، اور جو لوگ اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے، اور جو لوگ نہیں اچھا پرفارم کرتے ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے. تو ہم جو ہے پرفارمنس بیسڈ ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کو اپنے کو میئر کریں گے، اور ان کو ٹارگٹس دیے جائیں گے، اور ٹارگٹ کے مطابق مثلاً میں اس کو کہا جائے گا کہ بھئی اگر پچھلے دفعہ تمہاری کمانڈ ایریا کے اندر 20 آؤٹلیٹس جو تھیں
اور جو ٹیلز تھیں ان کے اوپر پانی پورا نہیں تھا, تو کیا اب وہ 18 ہوئی ہیں کہ 21 ہو گئی ہیں؟ اگر 21 ہوئی ہیں تو پھر تمہاری پوچھ گچھ ہوگی, اور اگر 18 ہوئی ہیں تو شاباش بیٹا تم نے کام کیا ہے. تو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے جو کہ جو اچھا لوگ کام کریں ان کو شاباش دینی ہے, اور جو لوگ نہ اتنا اچھا کام کر سکیں ان سے پھر پوچھ گچھ کرنی ہے. ایک اور چیز ہم کر رہے ہیں ابھی جو کہ فائنل سٹیجز میں, اور ابھی ہم 4 زونز کے اندر اس کو ٹرائی بھی کریں گے, وہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا آبیانہ ہوتا ہے اس کے کلیکشن کے نظام کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. آپ کو جو کاشتکار ہوگا اس کو جس طرح بجلی کا بل آتا ہے, جس طرح اس کو ٹیلی فون کا بل آتا ہے, اس کو بل آئے گا باقاعدہ کہ بھئی یہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق اتنا رقبہ تمہارے پاس ہے, اتنا اس کے اوپر جو ہے آبیانہ بنتا ہے, اور وہ اس کو جا کے بینک میں جمع کرائے, ای پے سے جمع کرائے, مختلف جو ان کے ساتھ ہم کریں گے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ جب آبیانہ دے دیتا ہے تو اس کو نمبردار ایک ایسی کچی سی پرچی دے دیتا ہے, تو نہ اس کا ریکارڈ کوئی ایسا ہمارے پاس ہوتا ہے, نہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے پاس وہ آ جائے 2 سال بعد کہ بھئی تمہارا آبیانہ نہیں ہے, تو اتنی سی پرچی نہ کہیں سنبھالی جا سکتی ہے. تو اس سے ساری ہماری جو بک کیپنگ ہے وہ بہتر ہوگی, اور ہمارے جو ان ایفیشنسیز آف کلیکشن جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا. ایک اور چیز جو بھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی فائنل سٹیجز میں. آپ لوگ کہیں گے ہر چیز فائنل سٹیجز میں کیوں ہے؟ کیونکہ جو ہمارا نظام ہے بیوروکریٹک, اس میں ہر جگہ سے آپ کو ان پٹ لینی ہوتی ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی اس میں انوالو ہوگا, ریگولیشنز والے بھی انوالو ہوں گے, بورڈ آف ریونیو بھی انوالو ہوگا, تو مختلف لوگوں سے ان پٹ لے کے کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو ہم کرپشن کو ہینڈل کرنے کے لیے یا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ کریں گے, ہم اپنی ٹینڈرنگ کے نظام کو الیکٹرانک کر دیں گے. اس میں یہ نہیں ہو سکے گا کہ کسی ایک جگہ کا اگر کوئی کام ہے تو اسی مثلاً میں آپ کو کیا ڈیرہ غازی خان میں اگر کوئی کام ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ ڈیرہ غازی خان کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ آپس میں مل کے پول کر لیں اور کوئی بڈ ہی نہ کرے. جب ہم اس کو نیٹ کے اوپر اس کو ہم ڈالیں گے تو جہلم والے ٹھیکیدار کو بھی پتہ ہوگا اور بھاول نگر والے ٹھیکیدار کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ کام آیا ہوا ہے. انلیس کے پورے پنجاب کے ٹھیکیدار مل کے کوئی پولنگ کر لیں تو یہ پولنگ کرنا پاسبل نہیں ہوگا, اور ہمارے افسروں کا بھی اس کو ایکسیس نہیں ہوگا. وہ سسٹم ساری جو ان کی بڈز ہیں وہ وصول کرتا جائے گا, اور جب بڈ کلوزنگ ٹائم کے بعد وہ سسٹم ہی جنریٹ کر دے گا کہ یہ ان لوگوں نے بڈ کی تھی, اس کی بڈ یہ ہے, اس کی بڈ یہ ہے, اس کی بڈ یہ ہے. لوگوں کا آپس میں جو مل جل کے ہوتا ہے کہ یار اس والے ٹھیکے پہ تو لے لے, اگلے والے میں لے لوں گا, تو اس میں تو زیادہ کر دیں, تو وہ جو پولنگ ہے انشاءاللہ وہ بھی اس کو ہم بہت حد تک ایلیمینیٹ کر دیں گے. اس کے لیے جو ہے اس کے لیے جو پیپر رولز اور ان کے ساتھ جو ہماری ابھی وہ چل رہی ہے, بٹ دا سافٹ ویئر اٹ سیلف ول ڈو اٹ. پھر ایک پوسٹنگ ٹرانسفرز جو ہے, میں تو یہ لگتا ہے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم لوگ وزیر نہیں ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفر کلرکس ہیں, کیونکہ ہر وقت پوسٹنگز ہی کی سفارش آتی رہتی ہے کہ اس والے آدمی کو یہاں پہ پوسٹنگ کر دو, اس کو یہاں پہ کر دو, اس کو یہاں پہ کر دو. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو افسر ایک جگہ جاتا ہے اس کو وہاں رہ کے اس نہر کو سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملتا اور وہ چلا جاتا ہے. نہریں بھی ایک زندہ آرگنزم کی طرح ہوتی ہے. ہر نہر کا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے, مختلف سرکمسٹانسز کے اندر کہ کتنا پانی آ رہا ہے, کیسے وہ مختلف بیہیو کرے گی. تو ٹرانسفر پالیسی اور ایک آٹومیٹکلی سسٹم جنریٹڈ ٹرانسفر پالیسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ جس میں یہ نہیں ہوگا کہ فردوس بی بی نے کہا کہ اس کو یہاں کر دو تو اس کو وہاں کر دیا, پھر آپ نے کہا کہ اس کو یہاں کر دو اس کو وہاں کر دیا. تو وہ سسٹم چلے گا, اور اگر اس سسٹم کے اندر کوئی چینجز کرنی پڑیں گی تو آپ کو باقاعدہ ڈالنا پڑے گا ریزن کہ کیوں کیا جا رہا ہے, تاکہ اس کا ریکارڈ رہے اور لوگ جو ہیں وہ سرکولیٹ ہو کے رہے. ایک جو ایس ڈی او ہے وہ نہر کی ٹیل کے اوپر بھی کام کرے اور بیراج کے اوپر بھی کام کرے اور ڈرینیج میں بھی کام کرے اور اسمال ڈیمز میں بھی کام کرے اور سیکریٹریٹ میں آ کے دفتر میں بھی کام کرے, تاکہ وہ گروم ہو کہ پورا یہ نظام چلتا کیسے ہے اور وہ سینئر پوزیشنز کے لیے اس کی کیپیسٹی انہانس ہو. تو یہ ہاں ایک اور بہت اچھی جس پہ ہم کام کریں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا, فلو کی جو مانیٹرنگ ہے نا جی, کون سی نہر میں کتنا پانی جا رہا ہے, کاغذ میں ہم نے کتنا چھوڑا ہے, ایکچولی کتنا جا رہا ہے. ریئل ٹائم فلو کی مانیٹرنگ کا ہم سسٹم انسٹال کر رہے ہیں, اور مین براجز پہ تو اب لگ گیا کہ اس والی نہر کے اندر اتنا پانی چھوڑا گیا ہے. اب آگے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی لے کے آئیں گے کہ اگر حساب کتاب کے اندر فلاں نہر کے اندر 200 کیوسیک جانا تھا, تو اگر اس میں 180 جا رہا ہے ابھی, تو کہیں نہ کہیں پانی کی کوئی ہیرا پھیری ہو گئی ہے نا, تاکہ وہ اس کی اکاؤنٹنگ ہو سکے, اس سے پوچھا جا سکے. اگر کہیں 200 جانا تھا اور اس میں 220 جا رہا ہے تو کیوں 20 ایکسٹرا جا رہا ہے, کہاں کا جا رہا ہے. تو یہ جو منصفانہ تقسیم ہے پانی کی یہ بھی ہو سکے.
دوسری چیز اس کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہماری پالیسی انشاءاللہ اپروول کے بعد ہو جائے گی، ہم مختلف جگہوں کے پانی کے الاؤنسز کو ایڈجسٹ کر سکیں. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی بہت زیادہ الاؤنس ہے اور کہیں پہ کم ہے. جہاں پہ پانی کا زیادہ الاؤنس ہوتا ہے تو وہاں پہ واٹر لاگنگ ہونی شروع کر دی. سیم ہوتا ہے، جب پانی جاتا ہے نا تو نیچے سے پانی نیچے والا لیول کے اندر جب وہ سیپ کر کے جاتا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. اور جہاں پہ پانی کم ہے وہاں پہ لوگ اپنی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ٹیوب ویل سے پانی نکالتے ہیں، تو وہاں پہ پانی کا لیول نیچے جا رہا ہوتا ہے، اور جہاں پہ پانی کا الاؤنس زیادہ ہے وہاں پہ وہ سیم سے خراب ہو رہی ہوتی ہے زمین. تو ان دونوں چیزوں کو آپس میں بیلنس کرنا ہے، جو کہ ہماری واٹر ایکٹ اور پالیسی کے اندر ہم نے وہ کیا ہوا ہے. تو اب اس کی جو اپروول ہے انشاءاللہ ہو جائے گی تو پھر یہ ہو سکے گا. یہ جو بچت ہوگی پانی کی، جو زیادہ پانی ہمارا پنجاب کے حصے کا، پھر وہ ہمارے سندھ والے بھائی اکثر ذرا کوشش سے ہو جاتے ہیں، پنجاب ہی کے حصے کا ہم اپنے پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایلوکیٹ کر سکیں، ہم یہ بھی کر رہے ہیں. یہ تو ہیں وہ پالیسی والی چیزیں جو اینٹ اور گارے کے علاوہ کی ہیں. جو اینٹ اور گارے والا کام ہے جو جس کو اکثر لوگوں کو زیادہ پسند آتا ہے، مجھے ویسے یہ پالیسی والی چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں. ہم لوگ مختلف بیراجز جو ہمارے ہیں ان کی ہم ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں. ترمو بیراج اور پنجنت بیراج کا جو ہے 16,800 ملین روپیز کے ساتھ ان کی ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے. ترمو بیراج 100 سال پرانا بیراج تھا، اس کے اندر جو ہے اگلے اس کو 100 سال کے لیے ہم نے اس کو اس کی جو کمیاں کوتاہیاں تھیں اس کو ہم نے کر دیا. اس کی ڈسچارج کیپیسٹی 6.5 لاکھ کیوسک سے بڑھا کے 9.25 لاکھ کیوسک ہو گئی ہے، اور یہ تقریباً 1.36 ملین ایکڑ کو یہ سیراب کرتا ہے. تو جھنگ، خانے وال وغیرہ کے علاقے کے جو ہیں اس کے ساتھ ہوں گے. پنجنت بیراج جو کہ نواب بہاولپور کی ریاست کا بیراج تھا، ایک یہ 1920s میں بنایا گیا تھا، جو بہاولپور اور رحیم یار خان کے ضلعوں کو پانی دیتا ہے. اس کی بھی اب کیپیسٹی 7 لاکھ کیوسک سے بڑھا کے 8,70,000 کیوسک کر دی جائے گی، اور اس سے تقریباً 1.5 ملین ایکڑ 15 لاکھ ایکڑ بہاولپور اور رحیم یار خان کے ضلع اس سے وہ ہوں گے. ایک اور ہمارا بہت پرانا بیراج جو ہے اسلام بیراج ہے دریائے ستلج پہ. اس دریائے ستلج اس کے لیے بھی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے، اور 3,280 ملین کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں. اور اس کی کیپیسٹی 3 لاکھ کیوسک سے بڑھا کے 3,20,000 کیوسک کر دی جائے گی، اور 1 ملین ایکڑ جو ہے ضلع بہاولپور کا اور دیپال پور والے علاقے کا جو اس میں ہوگا وہ اس میں اس سے سیراب ہوگا. نئے پروجیکٹس جو ہم کر رہے ہیں جو کہ اس علاقے کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے سمجھے آئندہ والی نسلوں کے لیے ان کے لیے جو فائدہ کرے گا. ایک ہم کینال جو کہ تقریباً 100 سال پہلے سے جو کنسیو کی گئی تھی اور ابھی تک نہیں بنائی گئی تھی، وہ دریائے جہلم سے جلال پور کنال نکال رہے ہیں ہم. یہ سالانہ کنال نہیں ہوگی. جس وقت خریف میں جب دریاؤں میں پانی زیادہ ہوتا ہے اور وہ پانی جو پنجاب کے حصے کا پانی ہے ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی اپنا حصہ لینے کے لیے، تو اس کے لیے ہم یہ نئی ایک کنال بنا رہے ہیں جلال پور کے اس کے اندر. یہ تقریباً 34 ارب روپے کی یہ منصوبہ ہوگا ہمارا، اور یہ 110 میل لمبی نہر ہوگی، اور یہ دریائے جہلم کے رائٹ سائڈ سے نکلے گی، اور اس سے تقریباً 1,60,000 ایکڑ نیا زیر کاشت آئے گا. اور اس زمین کے اوپر جو ایک ایک دانہ نکلے گا اور ایک ایک جو کپاس اگر کا خوشہ نکلے گا تو وہ ہماری GDP میں ایڈ کرے گا. اور اس سے جو ہے جہلم اور خوشاب کے جو اضلاع ہیں ان کے اندر بارانی علاقے جو ہیں وہ نہری علاقے بن جائیں گے. اس کے بعد دوسرا ہم کر رہے ہیں چوبارہ برانچ ہم پہ کام کر رہے ہیں اس وقت، جو تھل کنال کا جو اگلا فیز ہے اس کے اوپر. اس برانچ کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے 278 میل کی ہماری اس کی لمبائی ہوگی، اور 9,700 ملین جو ہے اس میں کاسٹ اس کی آئے گی. اس سے تقریباً 3 لاکھ ایکڑ جو ہے بکھر، خوشاب، لیا اور میاں والی کے اس کے اندر آ جائیں گے ہمارے پاس. اس کے بعد ہمارے جو پرانے کنال سسٹم جو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر ہم نے ان کی ریہیبلیٹیشن بھی کرنی ہوتی ہے. یہ اینٹ اور گارے کا جو سسٹم ہوتا ہے نا، اس کو بار بار دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی ہے ورنہ یہ کولیپس کر جاتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے پرانے گھر پرانے وہ گر جاتے ہیں اگر ان کی مینٹننس نہ کرے. تو کیونکہ یہ ہمارا اتنا پرانا نظام ہے ہم ان کی مینٹننس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. ابھی ہم جو ہے ترمو سدنائی لنک کنال کی مینٹننس کو کر رہے ہیں.
اور ہمارا جو ہے SMB لنک کنال کی ہم نے جو تھی اس کی کیپیسٹی بڑھائی ہے ہم نے, جو سائفن ہے MLC کے اندر. اسی طرح احمد پور برانچ کی ہماری ریبیلیٹیشن ہو رہی ہے, ایسٹرن صادقیہ کنال کی ہماری ریبیلیٹیشن ہو رہی ہے. اور ہم جو پانی ضائع ہوتا ہے ہمارا جو سیپیج کے ساتھ, ہم ان کو کنالز کو لائننگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں ہم کہ وہ بھی ہو. تو پانی کی بچت اور پانی کا بہتر استعمال, اس چیز کے ساتھ ہم اپنے ملک کی ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں گے. تو جو 60-70% مختلف ایسٹیمیٹس کے مطابق جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کو باعزت روزگار ملے گی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ قائد صاحب. لغاری صاحب یہ بتائیں کہ یہ ساری آپ نے متعدد جو آپ کر رہے ہیں, لیکن ایک پروجیکٹ پچھلے 20 سال سے پنجاب کے گلے کی گھنٹی بنا ہوا ہے, گریٹر تھل کینال. ابھی بھی چیف منسٹر نے جنوری میں اس کا جو 2nd اور 3rd فیز ہے اسے تیزی سے ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کہا ہے. کوئی ٹائم لائن آپ نے سیٹ کی ہے کہ گریٹر تھل کینال, ورلڈ بینک بھی آپ کو اسسٹ کر رہا ہے, 10 ارب کا پروجیکٹ اس وقت 30 ارب سے اوپر نکل چکا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی اسپیس لا کر دوں. یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کہ اوریجنلی تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے بنا کے دینا تھا, کیونکہ جس وقت ہم نے یہ واٹر ریکارڈ ہوا تھا اس میں جو پانی کی تقسیم تھی, اسی طرح سندھ میں کوئی کنال بنا کے دینی تھی, کچھی کنال بلوچستان کے لیے بنی ہے, تو یہ ہمارے حصے کا وہ کام تھا. تو اس کا جو پہلا فیز تھا وہ ہمیں وابڈا نے بنا کے دے دیا, اور اس کے بعد جو ہے آگے کام نہیں ہو سکا. اسی کے اوپر ہم بہت تیزی سے بھی کام کر رہے ہیں, اور پچھلے ہفتے بھی ہماری اسی کے اوپر ایک میٹنگ ہوتی رہی ہے. صرف کنال کھودنا مقصد نہیں ہوتا, اس کنال کے ساتھ پھر پورا ایک کمانڈ ایریا ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اب کچھی کنال کی میں آپ کو مثال دوں, میرے تو کیونکہ گاؤں کے ساتھ سے بالکل گزرتی ہے, اس کو بنے ہوئے اچھا خاصا عرصہ ہو گیا, لیکن ہمارے بلوچستان والے بھائیوں نے اس کی آگے کمانڈ ایریا ڈیولپ نہیں کیا, تو اس کا وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا. اسی طرح ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت ہماری یہ کنال بنے تو ساتھ ہی ہمارا کمانڈ ایریا بھی ڈیولپڈ ہو, اس کے اندر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور محکمہ مال کے ساتھ مل کے اس سارے کو اس کو کرنا ہے. ٹائم لائن انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہو جائے گی. باری کرنا جی. یہ بتائیں کہ یہ جو آپ جلال پور نہر آپ کر رہے ہیں, تو یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سیزنل نہر ہوگی, تو فلڈ واٹر اس میں ہوگا, یا مطلب میں یہ پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ کیا دوسرے جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے اوپر کوئی اعتراضات تو نہیں اٹھے گا؟ ہمارا جو ہے نا یہ پانی کی جو ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے اس کے اندر اس کی پروویژنز ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں تھی اس کو لینے کے لیے. میں آپ کو 1000 روپے دوں, آپ خرچ نہیں کر سک رہے 1000 روپے, مثال دوں میں آپ کو, تو آپ کی جیب میں پڑے. ہمارے اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے جب پروونسز اپنے حصے کا پانی نہیں لے سکتے تو وہ پانی ہمارا سمندر میں چلا جاتا ہے. یا آپ اپنا شیئر ہی استعمال کریں, اپنا شیئر, ہم کسی کے شیئر میں سے کوئی چیز نہیں لیں گے. 1991 کے اکارڈ نے یہ چیزیں ڈیفائن کی ہوئی ہیں. تھل کنال کا پانی بھی اس میں آلریڈی ہے ہمارے پاس. اسی طرح اگر شور نہیں بچا میں ذرا تھوڑی سی آپ, میری شاید طبیعت آپ سے مختلف ہے, مجھے شور شرابے سے میں نہ دبتا ہوں نہ میں سے ہوں گا. اگر ہم آرام سے پڑھے لکھے لوگوں کی طرح مہذب طریقے سے بات کریں گے تو بہت بہتر ہوگا. جو ہے کنالز کی اینول مینٹننس ہوتی ہے جی, جو ڈی سلٹنگ ہوتی ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب دریا سے پانی نہروں میں آتا ہے اور نہروں میں پانی چلتا ہے تو دریا کی جب آ رہا ہے اوپر پہاڑوں سے تو اس کے ساتھ اس کے اندر مٹی ہوتی ہے, سلٹ ہوتی ہے, تو جو نہریں ہیں ان کے اندر وہ سلٹ اپ ہو جاتی ہیں اور اپنی وہ ان کے جو بیڈز ہیں وہ اوپر ہو جاتے ہیں. تو ڈپینڈنگ آن کہاں کتنی نیڈ ہے اور ہمارے پاس ریسورسز کیسے ہیں اس کے مطابق ان چیزوں کو ڈی سلٹنگ کی جاتی ہے. اور یہ والا وقت ہوتا ہے کنال کلوجر کا, اسی وقت یہ کام ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس وقت ہم پانی چوری کے اوپر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, اور اس میں لوگ ہیں جن کو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکے ابھی تک. دیکھیں پانی چوری کا میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں جی. میں جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہمارا جو پانی کی ڈیلیوری ہے وہ اسی لیے بہتر ہوئی ہے کہ ہم نے پانی کی چوری کے اوپر روکا ہے. اور سن 2018 میں جب ہم لوگ آئے, ہمارا پہلا سال, تو اس وقت تو خریف کا سیزن گزر گیا تھا نا جی, اس سال جو ہے 39 لوگ پورے صوبے کے اندر پانی چوری کرنے کے اوپر اریسٹ ہوئے تھے.
اور 2019 جو ہمارا جو پہلا سال تھا اس میں 2987 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. تو 39 سے 2987 تک جب یہ نمبر پہنچا ہے تو اسی کی وجہ سے ہوا ہے کہ لوگوں کو ایک یہ ڈر پیدا ہوا ہے کہ ہمارے سے کوئی پوچھ پچھت ہوگی تو وہ پانی کی ہماری ڈلیوری بہتر ہوئی ہے. جو بھی ہم کنال اینڈ ڈرینیج ایکٹ ہم نے جو اس میں ماڈیفیکیشن کر رہے ہیں اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی جو ہے ایک کوئی فورس ہو جو امپاور, کیونکہ ہمارے پاس کوئی فورس نہیں ہے. ہم پھر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پولیس کے اوپر, اور پولیس والوں کے اوپر پہلے اپنے کام کا اتنا لوڈ ہوتا ہے, کہیں قتل ہو گیا, کہیں چوری ہو گیا, تو کنال واٹر تھیفٹ ان کی پرائیورٹی میں نہیں آتا, تو اس لیے وہ زیادہ اس پہ فالو اپ نہیں ہوتا. اگر 26,000 آپ جا کے FIR کروائیں اور اس میں سے 2,000 لوگ اریسٹ ہو تو کافی اس میں پولیس والے لگتا ہے کہ شاید کام, وہ بیچارے اپنے کاموں میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم نے اپنے کنال اینڈ ڈرینیج ایکٹ کے اندر اس چیز کی پروویژن رکھی ہے کہ ہمارے پاس بھی اسی طرح پرچہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. ہمارے کنال گارڈز ہونے چاہیے, باقی محکموں کے ریلوے کی اپنی پولیس ہے, ایکسائز والوں کی ہے, فارسٹ گارڈز ہیں, تو ہم بھی اسی طرح کے اپنی کنال والوں کو امپاور کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے حاجی سلام کا بتایا کہ اس کی پہلے 3 لاکھ کیپیسٹی ہے کیوسیک, اور صرف 20,000 بڑھانے کے لیے آپ نے 3280 ملین خرچ کرنے ہیں. صرف جو ہے وہ بیراجز کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں جی. آپ شاید 100 سال پرانے اگر کسی انفراسٹرکچر کو دیکھیں گے تو اس کے اوپر بہت سارا کام ہوگا, اور یہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو اس کام کے, نہ میں ایکسپرٹ ہوں نہ شاید آپ ایکسپرٹ ہیں, تو وہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس بیراج کے اندر کہاں پہ کیپیسٹی بڑھانا صرف مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہیں, ابھی کریکس آ رہے ہیں, ٹوٹ رہی ہیں, 100 سال پرانا اینٹ اور گارے کا انفراسٹرکچر ہے نا, تو اس کے اندر جو انٹرونشنز ہونی تھی, جو ٹیکنیکلی حساب سے ہونی تھی, وہی ٹیکنیکل. مقصد کیپیسٹی بڑھانا نہیں تھا, مقصد اس کو مزید خراب ہونے یا اس کو ٹوٹ جانے یا بہہ جانے سے بچانا. سوالات ہیں ڈپارٹمنٹ کو سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. جس طرح ہمارے ڈیمز ہیں, وہاں پر ریسٹ ہاؤسز ہیں, وہ ابھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. آپ ان کو ٹورسٹ پوائنٹ کیوں نہیں بناتے؟ دوسرا, بجلی, پانی کے ساتھ ساتھ بجلی کی بڑی ضرورت ہے. انرجی ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ نہروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے منصوبے جو 1 میگا واٹ 2 میگا واٹ کے ہم لگانا چاہتے ہیں, لیکن بیوروکریٹک پرابلمس اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ابھی تک پچھلی دور میں بھی بہت سارے پروجیکٹ 36 کے قریب NOCs جاری ہوئے, لیکن ابھی تک کام کسی پہ شروع نہیں. میرے خیال میں پھر تھوڑی سی آپ کی اصلاح کر دوں. میں ذرا پھیکا آدمی ہوں, نمک مرچ مسالے والی بات شاید میں نہ کر سکوں. حقائق یہ ہیں کہ کسی کو بھی کسی ریسٹ ہاؤس پہ جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے. یو کین گو ٹو دوز ریسٹ ہاؤسز. ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے ایک MOU بھی سائن کیا ہے, اور ہمارے جو پوٹوار کے علاقے کے اندر جہاں پہ لیک سامنے ہیں ان کے اوپر ان کے ساتھ وہ ہے, اور ریونیو شیئرنگ کے اوپر وہ بھی ہوگا. یہ بہت چھوٹی رقم ہے اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کرنے کے لیے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ, میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا جو ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے یہ 20 سے 25 ارب ڈالرز کی اس کی ایسٹیمیٹ ہے. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے ہوں گے نا. تو ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کر رہے ہیں اور لگ رہے ہیں, اور وہ آپس میں تھوڑی وہ ڈومینز اور کس محکمہ کا کیا اس کے اندر یہ لگا رہتا ہے. ہمارے پاس تقریباً 50,000 ایکڑ سے زیادہ, میرے خیال میں تو میں نے آئی ایم ناٹ ویری گڈ ود نمبرز, میں نے تو کوئی 60,000 ایکڑ سے زیادہ کا کوئی نمبر پڑا ہے. ٹو بی سیف 50,000 ایکڑ سے زیادہ ہمارے پاس زمین ہے محکمہ نہر کی ملکیت. نہروں کے دونوں طرف ہماری پٹڑیاں ہوتی ہیں, ہمارے پاس ایکسپیریمنٹل فارمز ہیں, ہر بیراج کے ساتھ ہمارے پونڈ ایریاز ہوتے ہیں. ہم نے یہ بلوکی کے ساتھ والا پونڈ ایریاز کو ہم نے خالی بھی کرایا, تقریباً 3,000 ایکڑ وہاں سے لوگوں کے جو قبضے تھے ان کو ہٹایا بھی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم لیز پہ دیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ درخت لگائیں گے تو شاید محکمے والے لوگوں کی اتنی دلچسپی نہ ہو کیونکہ اس کی تو تنخواہ ہے, لیکن اگر ساتھ والے ذمہ دار کے ساتھ وہ پارٹنرشپ میں ہوگا تو ہماری زمین بھی انکروچ ہونے سے بچ جائے گی اور ریونیو بھی آئے گا, اور وہ جو ذمہ دار سے لگائے گا اس کی بھی کوشش ہوگی نا کہ درخت بچے تاکہ میں اس سے کچھ کماؤں. تو وہ پبلک پارٹنر پرائیویٹ پارٹنرشپ کائنڈ آف موڈ کے اندر وہ ہم یہ کریں گے. صاحب یہ بتائیے گا, پریزنٹیشن ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تھی, کچھ ہمیں بھی فگرز سمجھ آئے. سوال یہ ہے, قانون سازی کی آپ نے بات کی ہے کہ 1873 کا شاید آپ نے ذکر کیا ہے کہ قانون ہے اور 2021 سے مناسبت نہیں رکھتا. جب حکومت نے اپنا کو کام کرنا ہوتا ہے آرڈیننس, تو وہ آرڈیننس لے آتے ہیں. یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے, اور 2.5 سال ہو گئے ہیں, آپ نے صرف بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. یہ تو جنگی بنیادوں پر کرنے والا قانون سازی والا کام تھا. آپ قانون سازی کی پیچیدگی کو سمجھتے ہیں, میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں. میں ان سیریس لوگوں میں سے ہوں جو اس کا دیکھتا ہوں. جس وقت آپ قانون بناتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو آنے والے وقتوں کے ساتھ کیسے ہوگا. جلدی میں بنائے ہوئے قانونوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بار بار امینڈمنٹس کر کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. میرا اکثر یہ اختلاف
رہتا ہے میٹنگز کے اندر کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ہری تھنگ. اچھی لیجسلیشن وہ ہوتی ہے جس پہ سوچا جائے اور مختلف چیزوں کے اس کے پہلوؤں پہ غور کر کے کیا جائے. تو ہم جو بہت ساری چیزیں, مثال دوں میں آپ کو, جس وقت 1873 میں بنا تھا یہ قانون تو اس وقت ہماری انجینئرنگ اکیڈمی نہیں تھی جس کے اندر ہم انجینئرس کو ٹرین کرتے ہیں. تو آج ہم اس کو لیگل کور دینے کے لیے اپنے اس قانون کے اندر اس کو رکھیں گے. وہ جو ہماری انجینئرنگ اکیڈمی ہے اس کو ہم اختیار دے رہے ہیں اس قانون کے تحت کہ وہ لمز والوں کے ساتھ کولیبوریشن کرے, کہ ہمارے لوگوں کو لمز کے ساتھ مل کے ہم وہ کریں, ہم ان کے ساتھ مل کے ریسرچ کر سکیں. ہمارا یہاں پہ نندی پور میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, اس وقت وہ نہیں تھا, اس کو کس طرح ہم نے امپاور کرنا ہے کہ وہ دنیا کے باقی ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ انٹریکشن کر کے اپنی کیپیسٹی کو انہانس کرے. تو یہاں کوئی چھوٹی چھوٹی مثال نہیں تھا, ہمارے یہاں کوئی انفورسمنٹ کا, کوئی پولیس کا نظام نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی فورس نہیں تھی, اس کو ہم نے کیسے لے کے آنا ہے. تو لیجسلیشن بڑا سیریس بزنس ہوتا ہے جس کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سینٹ کا الیکشن آ گیا ہے, کچھ سیاسی بات شروع کر دیں کہ سینٹ کا الیکشن ہے اور بڑے زوروں پہ ہے. آپ کے جو ایکس باس سابق وزیر اعظم یوسف زردہ گیلانی, کیا ان کی جو پلیسمنٹ ہے اس الیکشن میں یہ کوئی گہری چال ہے یا وہ سیاسی خودکشی کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ نون لیگ کے اپنے جو کال اور فیل کا حقیقی تضاد ہے, یہ اس کی عکاس ہے. کیونکہ یہ کل بھی ہمارے سے یہ بات ہوئی تھی, آپ تھے نہیں, تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا, پھر دہرا رہی ہوں کہ نون لیگ نے جس وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے کالا کوٹ پہن کے ضلع سبحانی سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستخط دینے پہنچے تھے, وہ دستک دیتے دیتے خود لندن پہنچ گئے اور ان کو سینٹ میں پہنچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. یہ سارا ایک ایسا گٹھ جوڑ ہے جو کرپشن کے کینسر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور اس کرپشن کے کینسر کی سرجری جو ہے وہ عمران خان کرنے کے لیے پرعزم ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ چمک بریف کیس, ضمیر کی خرید و فروخت کی منڈیاں, یہ اپنی موت خود مریں گی, کیونکہ بوریوں اور نوٹوں سے آپ ضمیروں کو خریدنے کا جو فارمولہ لے کے جیب میں ڈال کے نکلے ہیں کہ ایک تجویز کنندہ ہے, ایک تائید کنندہ ہے اور ایک خود جو ہے امیدوار ہے, اور تینوں کی ماشاءاللہ اگر آپ کیس ہسٹری نکال لیں تو تینوں نیب زدہ ہیں. اور نیب زدہ افراد جو ہیں, اگر ہمیں ان کا الٹیمیٹلی ایک ذائچہ تلاش کرنا ہو تو ہر ایک دوسرے کی پشت پہ کھڑا اپنی فیس سیونگ کر رہا ہے اور اپنے اپنے بارگیننگ اور کیسز سے فرار کے لیے بلیک میل کی راہیں تلاش کر رہا ہے. اس کے علاوہ اس ایشو کے ساتھ عوام کا کوئی تعلق نہیں. یہ بتائیے گا کہ مریم نواز جو ہے عدم اعتماد کی بات کر رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے بیچ میں یہ عدم اعتماد بھی لے آئیں گے, تو کیا ہو سکتا ہے عدم اعتماد؟ سینٹ کے بیچ میں تو کچھ نہیں ہوتا. بیسیکلی تو کوئی بھی عدم اعتماد جو ہے اس کا ایک پروسیس ہے, ایک طریقہ کار ہے, اور اس طریقہ کار کو اپنانا ہے. تو یہ اب تک جو کچھ انہوں نے کہا, کیا وہ کیا, یہ تو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور یہ صرف گدڑ ببکیاں ہیں. اب ان کی دکان میں بیچنے کے لیے کوئی چورن نہیں ہے. میڈم مریم نواز صاحبہ نے کل یہ بات کی ہے کہ وزیر جو پنجاب ہے وہ شہباز شریف کے جانے کے بعد لاوارث اور یتیم ہو چکا ہے, اور جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو صوبائی وزراء غصے میں آ جاتے ہیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جعلی راج کماری کی اپنی سیاست ہے, چونکہ اب وہ تباہی کی طرف رواں دواں ہے, اور پی ڈی ایم کی پے در پہ شکست کے بعد مایوسی کے بادل جو اس کیمپ میں چھائے ہوئے ہیں, تو وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ہر روز اداروں کو متنازع بنا کے مودی کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو تقویت دینے میں مصروف عمل ہے. تو وہ واقعی ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پنجاب یتیم ہوا, لیکن بیانیہ ادھورا چھوڑتی ہیں. پنجاب کے اندر رہنے والے یتیم نہیں ہوئے, اس کے اندر وہ سیگریگیشن کریں
فوقیت ان افراد کو وہ دیتی ہیں کہ وہ یتیم ہوئے جو قبضہ مافیا تھا، جو کرپشن مافیا تھا، جو اوورال لوٹ مار، ذخیرہ اندوز، منافع خور، ملاوٹ خور، وہ سارا مافیا یتیم ہوا ہے. اور وہ ضلع سبحانی اور ان کے ماشاءاللہ سے دمڑی والی سرکار اور دھیلے والی سرکار جو ہیں ان کی وجہ سے جن کی خوشحالی اور ترقی جڑی ہوئی تھی، وہ اب نہ وہ نگینے دستیاب ہیں، نہ وہ خزانے دستیاب ہیں، اور نہ وہاں پہ عوام کو نقب زنی کرنے کے لیے کوئی چور دروازہ دستیاب ہے. تو یتیم اصل میں وہ ٹولا ہوا ہے. باقی عوام جو ہے وہ سرخرو ہوئے ہیں کیونکہ ضلع سبحانی کا پاسپورٹ ختم ہے. تو یتیموں کو سہارا دینے کے لیے جو آقا ہیں وہ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ پاکستان آئے اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا جو وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں خاتون اول، ان کی دوست کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے؟ اگر دیا گیا ہے فرح خان کو تو ان کی کیا سیاسی خدمات ہیں؟ اس کا فیصلہ پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے، وزیر اعظم نے کرنا ہے، اور چونکہ یہ ان کا اختیار اور استحقاق ہے، حتمی طور پہ جو ہی وہ اس کی اناؤنسمنٹ آئے گی، ہر وہ ورکر جو پی ٹی آئی میں کام کرتا ہے، پی ٹی آئی کے لیے آواز بلند کرتا ہے، پی ٹی آئی کے نظریے پہ یقین رکھتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ کسی بھی سیٹ کے لیے، کسی بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرے، اور یہ قیادت کا استحقاق ہے کہ وہ اس کی اس آواز کو رد کرے یا ایکسیپٹ کرے. سلیکٹر کو معاف کر دیا، کل جلسے میں کہا کہ ہم نے سلیکٹر کو معاف کر دیا، ہن آرام ہے، اس پہ آپ بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وقت در بدر ٹھوکریں کھانے والی جعلی راج کماری جو ہے وہ طے کر لے کہ وہ اداروں کو متنازع بنانا چاہتی ہے. وہ تھرڈ امپائر کا نام لے کے، سلیکٹرز کا نام لے کے، اس کے اندر اتنی جرت اور ہمت ہونی چاہیے کہ وہ نشاندہی کرے، کیونکہ جب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سلیکٹر کون ہے اور اس کو بہام میں رکھنا چاہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے. وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یا سامنے آ کے ڈٹ کے نام لیں، جرت دکھائیں اور بتائیں کہ کون سلیکٹر ہے، اور پھر بتائیں کہ کس کو معاف کیا ہے. تو یہ صرف اور صرف ایک اپنی ذات کے درد کے لیے چھلانگے لگانا، اچھلنا کودنا، یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے. اور الٹیمیٹلی آپ نے نیا جو اس ڈرامے کی ایک قسط سنی کہ وہ سرجری کے لیے جانا چاہتی ہیں، اور وہ اگر درخواست آ گئی، پہلے ان کے والد صاحب کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ جانے دیا گیا، اگر درخواست آ گئی تو کوئی نظر ثانی ہوگی؟ دیکھیے، میں اس بیماری کی تلاش میں ہوں جو جینیٹک ایرر کے ساتھ جڑی ہے، کیونکہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ابھی تک دنیا میں ایسی کوئی بیماری تخلیق نہیں ہوئی، کوئی سامنے نہیں آئی، اس پر ریسرچ نہیں ہوئی کہ جو صرف شاہی خاندان کے جینیٹک ایرر کو درست کرے. اور وہ بیماری جو ہے وہ کرپشن کا کینسر ہے، جس کے علاج کے لیے شاہی خاندان کا ہر فرد جو ہے وہ باہر جانا چاہتا ہے. تو معالج جو ہے وہ اب ان کے ارادے بھانگ چکا ہے، اور سرجن جس کا نام عمران خان ہے وہ پاکستان میں اس سرجری کو یقینی بنائے گا. وہ محترمہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فیس کی سرجری ہے، دماغ کی سرجری ہے، یا آنکھوں کی سرجری ہے، یا دل کی سرجری ہے. کیونکہ زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ فیس کی سرجری کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں، تو سرجن ہر طرح کی سرجری یہی کرے. اچھا میڈم، آپ ہمیشہ آخری آپ ہمیشہ سچی بات کرتی ہیں، پوری قوم جانتی ہے کہ آپ کوئی بات دل میں نہیں رکھتی، سب کہہ ڈالتی ہیں. آپ کو پتا ہوگا سلیکٹر کون ہے، آج سلیکٹر کو بتا دیں. میرا سلیکٹر جس کا نام عمران خان ہے، اور وہ وہی جو ہے اگر وہ ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو عمران خان کو یہ ایسی خاتون
جس نے ابھی تک پارلیمنٹ کی سیڑھیاں نہیں دیکھی، ایسی خاتون جس نے آج تک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، اس کی معافی یا اس کی سزا سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ نہ 3 میں ہے اور نہ 13 میں ہے. کسی سلیکٹر کو بھی کیا پدی کا شوربہ، اس کی اس آواز کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اور بھاوت کی لڑائی آپس میں ہے آپ کی، کبھی ختم ہوگی؟ اللہ نہ کرے کہ اس کا میرے سے یہ کوئی رشتہ بنے.